میں مقدس سلیم ہوں۔ میرا تعلق ضلع سرگودھا کی تحصیل بھلوال سے ہے۔ الحمدللہ میرا خاندان نہ صرف ہمارے گاؤں بلکہ علاقے بھر میں معزز سمجھا جاتا ہے۔ سیاست میں بھی ہمارا کافی اثر و رسوخ ہے، جبکہ میرے قریبی رشتہ داروں میں 4 CSP افسران بھی ہیں۔ میرے والد صاحب گھر میں ہوتے ہیں اور ڈیرا سنبھالتے ہیں، مطلب آپ یوں کہہ لیں ذمہ دارا کرتے ہیں، اور لوگوں کی مختلف مسائل میں رہنمائی کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ میں اکثر غور کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر کو اتنا کیوں نواز رکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہم سے زیادہ ہے، دولت جائیداد بھی ہم سے زیادہ ہے، طاقت بھی ہم سے زیادہ ہے، اور اثر و رسوخ بھی ہم سے زیادہ ہے، تعلق واسطہ بھی ہم سے زیادہ ہے، لیکن الحمدللہ جب کبھی جس میدان میں ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں ہم کو فتح ہی نصیب ہوئی ہے۔ بہت غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ میرے گھر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بہت خرچ کرتے ہیں، اور وہ خرچ زکوٰۃ صدقات سے ہٹ کر ہوتا ہے، جس کا مقصد فقط مخلوق خدا کی خدمت کرنا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کیا گیا یہ پیسہ ہمیشہ ہمارے لیے عزت و تکریم کی وجہ بنا ہے، اور ہمیشہ ہمارے مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی وسیلہ بن گیا ہے، کوئی نہ کوئی ڈھال بن گیا ہے۔ میں آپ کو اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ 2016 میں ہمارے علاقے میں ڈاکوؤں کو ایک سرگرم گروہ، وہ لوگ کہیں باہر سے آئے ہوئے تھے۔ وہ کچھ دنوں کے لیے یہاں آتے وارداتیں کرتے اور واپس اپنے علاقے میں لوٹ جاتے۔ یہاں ان کا کوئی نہ کوئی ایسا شخص تھا جو ان کی مدد کرتا تھا، پناہ دیتا تھا اور لوگوں کے بارے میں معلومات دیتا تھا۔ میرے والد صاحب کے پاس ان کے لیے لٹے ہوئے بہت سارے لوگ۔ میرے والد صاحب نے لوگوں کی قانونی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ مالی مدد بھی کی، خاص کر کے جن غریب لوگوں کا مال لوٹا تھا ان سب لوگوں کو اس مال کی مساوی رقم اپنی جیب سے ادا کی۔ الحمدللہ ہم نے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے ہی دیا، نہ تو رب کے خزانے میں کوئی کمی آئی اور نہ ہی ہماری دولت میں۔ ایک بار میرے والد صاحب گھر نہیں تھے، ایک بیوہ عورت ہمارے گھر آئی۔ اس عورت نے ایک بکری پال رکھی تھی۔ وہ اپنی بکری کسی درخت کے پاس کھڑی کر کے اسے درخت کے پتے کھلا رہی تھی کہ اسی دوران ڈاکوؤں کا وہ گروہ وہاں سے گزرا۔ وہ 2 موٹر سائیکلوں پر تھے۔ انہوں نے اس خاتون سے بکری چھینی، بکری کو اپنے درمیان میں رکھا اور یہ جا وہ جا۔ خاتون وہاں سے سیدھی ہمارے گھر آئی۔ میرے والد صاحب گھر پر نہیں تھے، وہ کسی کام سے لاہور گئے ہوئے تھے۔ میری والدہ نے خاتون کو تسلی دی، مگر خاتون کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ میری والدہ نے بکری کی قیمت کے متعلق پوچھا تو خاتون نے بکری کی قیمت بتا دی۔ میری والدہ نے اپنے پاس موجود رقم گنی، وہ کم تھی، اور مجھ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ تو میں نے اپنے جیب خرچ میں سے جتنے پیسے جمع کر رکھے تھے وہ سب اپنی والدہ کو دے دیے۔ وہ رقم خاتون کی بکری کی قیمت سے زیادہ ہو گئی، مگر میری والدہ نے بنا گنے یا اس میں سے بنا رقم کم کیے وہ سارے پیسے اس خاتون کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ خاتون ہمیں دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئی۔ چند دنوں بعد میرے والد صاحب جب واپس آئے تو انہوں نے جب سنا کہ اس خاتون کی مدد میں میرا سارا جیب خرچ بھی چلا گیا، تو انہوں نے جتنی رقم میں نے اس خاتون کو دی تھی اس سے دگنی رقم مجھے واپس کر دی، اور ساتھ ہی مجھے نصیحت کی کہ آئندہ بھی اگر کوئی مجبور شخص تمہارے دروازے پر آ جائے تو صرف راہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بنا کسی لالچ یا امید کے اس شخص کی مدد ضرور کر دینا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اس نیکی کو کئی گنا بڑھا کر تمہیں اس کا اجر عطا کر دے گا۔ میں نے والد صاحب کی یہ نصیحت اپنے پلے باندھ لی۔ خیر وقت گزرا، میری بڑی بہن جو کہ امید سے تھی وہ ہمارے گھر آئی ہوئی تھی، بچے کی پیدائش قریب تھی۔ میں اپنی بہن کو لے کر اپنی والدہ کے ہمراہ ہسپتال جا رہی تھی کہ راستے میں انہی ڈاکوؤں نے ہماری گاڑی کو روک لیا۔ میری بہن تکلیف کی حالت میں تھی، مگر انہوں نے کوئی لحاظ نہ کیا، رقم وغیرہ میرے پاس تھی۔ ڈاکو میری والدہ، ڈرائیور اور بہن کو چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہوئے، مگر میں نے مزاحمت کی تو ایک ڈاکو نے میری بہن پر پستول تان لی اور مجھ سے رقم کو مطالبہ کرنے لگا۔ اپنی بہن کی جان کو خطرے میں دیکھ کر میں رقم ڈاکوؤں کے حوالے کرنے ہی والی تھی کہ اسی دوران دھکم پیل میں گولی چل گئی۔ وہ گولی اس ڈاکو سے چلی تھی جس نے میری بہن پر پستول تان رکھی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر دیکھیں کہ وہ گولی آ کر اس ڈاکو کو لگی تھی جو مجھ سے رقم والا بیگ چھین رہا تھا۔ جیسے ہی گولی کی آواز آئی تو اس کے آس پاس کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ ہماری طرف دوڑ پڑے۔
جب ڈاکو نے لوگوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو انہوں نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ انہوں نے اپنے اس زخمی ساتھی کو اٹھانا چاہا، لیکن وہ اتنی جلدی میں تھے کہ اس کو بھی نہ اٹھا سکے اور وہاں سے بھاگ نکلے۔ بعد ازاں ہمارے گھر اطلاع کی گئی، میرے والد صاحب، میرے بھائی، گاؤں کے کچھ اور لوگ وہاں موقع پر پہنچ گئے۔ اس زخمی ڈاکو کو گرفتار کر لیا گیا، اس کے ساتھیوں کا پتہ پوچھ لیا گیا۔ اس شخص نے بہت ساری وارداتوں کا اعتراف کیا اور ساتھ ہی دوران ڈکیتی کئی لوگوں کے جان لینے کا بھی اعتراف کیا۔ اس شخص کے بتائے ہوئے ٹھکانے پر پولیس نے چھاپا مارا تو شومیئی قسمت کہ اس کے ساتھی وہاں موجود تھے۔ وہاں پولیس کی اور ان کی مٹبھیڑ ہوئی تو ان کے 2 ساتھی مارے گئے، ایک اور گرفتار ہو گیا، ان کو پناہ دینے والا شخص بھی گرفتار ہو گیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی محفوظ رکھا اور وہ ظالم لوگ بھی پکڑے گئے، یعنی ہماری وجہ سے کئی اور لوگ بھی ان کے ظلم سے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے میری بہن کو ایک بیٹا عطا کیا۔ میری بہن جب ایک رات سو کر اٹھی تو اس نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، خواب میں کوئی شخص مجھے گولی مار رہا ہے۔ گولی اس کی پستول سے نکلنے سے پہلے وہاں ایک خاتون پہنچتی ہے، وہ خاتون اس شخص کی پستول کا رخ بدل دیتی ہے۔ یوں گولی تو چلتی ہے مگر مجھے گولی نہیں لگتی۔ میری بہن نے جس خاتون کا نام لیا وہ خاتون وہی تھی جس کی بکری ڈاکو نے چھینی تھی، اور میں نے اس خاتون کی بکری کی قیمت ادا کرنے میں اپنا سارا جیب خرچ لگا دیا تھا۔